دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضور نے اس موقع پہ یہ نعت سنی۔ اور پھر بخاری کی یہ حدیث ہے، ایک ہفتہ گزر گیا، مسلسل بارش ہوتی رہی، بارش رکی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بارش رک کیسے سکتی تھی؟ بارش کی دعا کسی عام بندے نے نہیں کی تھی، آمنہ کے آپ نے بارش کی دعا کی، اور حضور بارش کی دعا کرے تو بارش رک جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ پھر اگلا جمعہ آ گیا اور پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور بڑی بارش ہو گئی، عرب کی بارگاہ میں دعا کریں بارش تھم جائے، بارش رک جائے۔ حضور نے پھر یہ نہیں کہا کہ خود مانگ لو نا دعا، اللہ تیری شارت کے قریب ہے، میرا وسیلہ کیوں ڈالتے ہو، مجھے کیوں کہ خود کیوں نہیں مانگتے؟ حضور نے نہیں کہا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور حضور نے اس طرح اپنے ہاتھ کی انگلی کو گھمایا گول دائرے میں اور گھما کر کہا کہ اے باری تعالیٰ، اللہم لا اللہم حوینا لا علینا او کما قال۔ حضور نے فرمایا اللہ بڑی بارش ہو گئی، اب یہ بارش مدینہ کے ارد گرد تو برسے لیکن مدینے کے اوپر نہ برسے۔ حضور نے دعا کی اور حضور نے جب انگلی گھمائی نا، صحابہ کہتے ہیں پہلے بارش ہو رہی تھی، چھم چھم پانی برس رہا تھا، لیکن جب حضور نے انگلی گھمائی تو جہاں جہاں حضور کی انگلی جا رہی تھی بادل بھی وہاں سے غائب ہوتا چلا جا رہا۔ حتیٰ کہ پھر ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں تو بارش ہو رہی تھی لیکن مدینہ کے اوپر سے رب نے بادلوں کو دور فرما دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور بعض لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وسیلہ کوئی نہیں، ڈائریکٹ مانگو اللہ سے، کسی چیز کا وسیلہ نہیں، نہ کسی پیر کا وسیلہ، نہ ولی کا، نہ نبی کا، صرف اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ اور آپ قرآن حکیم پڑھ کے دیکھیں نا تو قرآن حکیم میں کئی آیات ایسی ہیں جہاں اللہ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت سارے بولے حضرت زکریا۔ آپ کی کفالت میں تھی حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ تو حضرت زکریا کیا کرتے تھے کہ حضرت مریم کی آپ کفالت کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، اور ایک حجرے میں ایک محراب میں حضرت مریم رہتی تھی۔ حضرت زکریا دروازہ بند کر دیتے تھے، تالا لگا دیتے تھے، اور جب کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں آتے نا تو کیا دیکھتے کہ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل پڑے۔ اور یہ تو قصہ کہانی نہیں ہے، تیسرا سپارہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، رب نے اس منظر کو قرآن میں بیان کیا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں آتے تو کیا دیکھتے؟ بے موسم کے پھل پڑے ہیں، انگور کا موسم نہیں لیکن انگور پڑا ہے، سیب کا موسم نہیں سیب پڑا ہے، انار کا موسم نہیں انار پڑا ہے۔ تو حضرت زکریا پوچھتے ہیں حضرت مریم سے اور پوچھتے ہیں اے مریم انا لکی ھذا، بتاؤ تو صحیح یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، میں تو تالا لگا کے چلا جاتا ہوں، نبی نے اللہ کے۔ حضرت زکریا کو بھی پتا تھا لیکن دنیا والوں کو مسئلہ بتانا چاہتے تھے، پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، یہ پھل تجھے حجرے میں کون دے کے جاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت مریم نے جواب دیا، قالت حضرت مریم بولی ھذا من عند اللہ، اے زکریا یہ پھل مجھے کوئی بندہ نہیں دے کے جاتا، اللہ غیب کے خزانوں سے مجھے اپنا رزق عطا فرماتا ہے، غیب کے خزانوں سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی۔ توجہ رکھیے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وسیلے کی بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں آپ انہیں یہ دلیل دی، قرآن کی دلیل، تیسرا سپارہ۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی اور حضرت زکریا بڑی دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔
لیکن حضرت زکریا کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اور پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے اسی محراب میں، اسی حجرے میں رب کی بارگاہ میں اپنے لیے اولاد مانگی. اور حضرت زکریا نے عرض کیا ہنالک دعا زکریا ربہ. قرآن کہتا ہے وہی حجرے میں حضرت زکریا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. تو کیا ہوا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. حضرت زکریا اس حجرے میں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں. پہلے بھی دعائیں مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن جب اس پاک جگہ کے وسیلے سے حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہا کہ اے فرشتوں جاؤ، جا کر زکریا کو کہہ دو کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہم نے تمہیں حضرت یحییٰ کی صورت میں بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا ہے، بیٹا عطا فرما دیا ہے. تو اب دیکھیں یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ کی منشا ہے. حضرت مریم نبیہ نہیں ولیہ ہیں، اس لیے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی. اور حضرت زکریا کیا ہے؟ اللہ کے سارے لوگ اللہ کے. اور اس حجرے میں حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں. اللہ کی حکمت ہے نا، ایک نبی ایک ولیہ کے حجرے میں رب کی بارگاہ میں اولاد مانگ رہا ہے، تو اللہ نے اس حجرے میں دعا مانگی گئی، اللہ نے قبول کی اور حضرت زکریا کو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. تو یہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ یہ وسیلے کی بہت خوبصورت دلیل ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے پاس ہم بیٹھے تھے کہ ایک نابینا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. تو حضور نے کہا اس صاحب کو کہ ایسے کرو، تم صبر کرو کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، تم صبر کرو، مجھ سے دعا نہ منگواؤ، صبر کرو. اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم صبر کرو گے نا تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. اس صبر کے بدلے صبر کرو. لیکن صحابی کہتے نہیں حضور مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا. اور پھر حضور نے دعا فرمائی. اچھا یہاں رک کے ایک اور بات سنیں. حضور نے دعا فرمائی اور دعا نہیں کی حضور نے، بلکہ حضور نے کہا کہ تم وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد تم 2 رکعت نفل پڑھو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد تم رب کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو. حضور نے خود دعا سکھائی، حضور نے خود نے دعا کی، حضور نے دعا سکھائی کہ ان لفظوں کے ساتھ دعا کرو. کیسے دعا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. کہا کہ دعا اس طرح کرنا کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں رحمت والے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری آنکھوں کو روشن فرما دے، اللہ میری آنکھوں کو روشن فرما دے. حضور نے دعا سکھائی، اس طرح دعا کرنی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ وہ سائل گیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی انہی لفظوں کے ساتھ جو لفظ حضور نے سکھائے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ گیا تھا تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لیکن جب حضور کے وسیلے سے اس نے دعا کی اور نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد جب وہ واپس حضور کے پاس آیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ وسیلہ رسول کے صدقے اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی. اب خود بتائیں حضور نے
یہ نہیں کہا خود اللہ سے آنکھیں مانگ لو، بلکہ حضور نے وسیلہ سکھایا اس طرح دعا مانگو۔ اور یہاں ایک اور بات سنیں، حضور کی ایک صحابیہ تھی جنہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئی تھی اور عرض کی کہ حضور میرے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ مجھ سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ حضور نے انہیں بھی یہی کہا تھا کہ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، لیکن اگر چاہو تو تم صبر کرو، یہ جو اللہ نے تمہیں آزمائش دی ہے نا، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، صبر کرو، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس بیماری میں تم صبر کرو گی نا تو اللہ اس صبر کے بدلے تمہیں دنیا میں ہی جنت عطا فرما دے گا، دنیا میں جنت عطا فرما دے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس صحابیہ نے صبر کیا، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ میرے لیے یہ دعا نہ کریں، میں صبر کرتی ہوں۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اس صحابیہ نے عورت ہو کے صبر کر لیا اور ادھر صحابی نے مرد ہو کے صبر نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابیہ عورت ہے، خاتون ہے، انہوں نے صبر کر لیا، لیکن ادھر مرد ہیں صبر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں ادھر معاملہ اور تھا، ادھر معاملہ اور ہے۔ ادھر معاملہ تھا مرغی کے دورے کا اور ادھر معاملہ تھا صحابی کی آنکھوں کا۔ صحابی حضور سے اس لیے آنکھیں مانگ رہے ہیں، حضور آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے گا، تو مجھے آنکھیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں چاہیے، میں تو اس لیے رب سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، جب مجھے آنکھیں مل جائیں گی تو میں چہرہ بطحا کی زیارت کروں گا، میں حضور کے چہرے کی زیارت کر لوں گا۔ اور حضور کے چہرے کی زیارت اتنی بڑی چیز تھی، حضور کے ایک صحابی حضرت زید، جب حضور کا وصال ہوا نا، حضور نے پردہ کیا اس دنیا سے، تو حضرت زید کے بیٹے نے آ کر کہا کہ ابا جان حضور چلے گئے، حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت زید کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگی، اللہم اذہب بصری، اللہ حضور اس دنیا سے چلے گئے، اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ جن آنکھوں سے مصطفیٰ نظر نہ آئے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے، اللہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، میری بصارت دور کر دے، مجھ سے آنکھیں واپس لے لے۔ حضرت زید نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو حضور کے چہرے کی زیارت، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے صحابی کو آنکھوں کا نور عطا کیا۔ تو وسیلہ مانگنا، حضور کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ اتنی عظیم سنت ہے، اتنی عظیم سنت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے دوسرے لوگوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، والدہ مسلمان نہیں تھی، گھر آتے والدہ کو حالت کفر میں دیکھے تو بڑے پریشان ہوتے، خود دعائیں مانگتے اللہ میری ماں کو ہدایت دیتے، لیکن دعا تو نہیں ہوتی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کا دل پسا، دل میں ماں کی محبت پیدا آئی اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو نبی مانا، حضور میرا دل نہیں کرتا کہ میں جنت میں جاؤں اور ابو ہریرہ کی ماں جہنم کا ایندھن بن جائے، حضور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں دوزخ میں جائے، بڑی دعائیں کی ہیں لیکن میری ماں ایمان ہی نہیں لاتی، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتی، حضور رب کی بارگاہ میں آپ دعا کریں نا، حضور آپ دعا کریں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حضور کی بارگاہ میں درخواست کی تو حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور حضور نے دعا کی اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی لذت عطا فرما۔ جب حضور نے ہاتھ اٹھائے نا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جلدی جلدی گھر کی طرف جانا شروع کر دیا، تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، راستے میں جو بھی ملتا کہتا کہ ابو ہریرہ خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، آج بڑی جلدی جلدی جا رہے ہو، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پریشانی نہیں،
میں جلدی جلدی اس لیے گھر جا رہا ہوں کہ آج حضور نے میری ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور آج میں